مجھے پتہ ہے میری کیا استطاعت ہے. اگر میں اپنے بھائی کے قتل کے لیے اٹھ کے کیس لڑ سکتا ہوں, بدلہ لے سکتا ہوں, تو میں اللہ کے لیے بھی تو اٹھنا چاہیے نا مجھے. ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جبریل کو ایک دفعہ کہا کہ آپ جا کے فلاں فلاں بستی پہ عذاب ڈالیں. جی جی. جبریل واپس چلے گئے. اچھا. کہا میں نے ایک بندہ دیکھا ہے لم یاسک طرفۃ عین, جس نے کبھی آنکھ چپکنے جتنا گناہ نہیں کیا. اچھا. اب اس سے بڑی کوئی عبادت ہو سکتی ہے, اس سے بڑی کوئی نیکی ہو سکتی ہے, لیکن میرے نام کی غیرت پر اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا تھا. اس کو نیچے پٹکو اور پوری بستی اس کے پٹک دو. تو جو اللہ کے نام کی غیرت پہ کھڑا ہوتا ہے وہ علماء حق میں ہے. بالکل. اور جس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا اس کے بارے میں وہ حدیث ہے جو میں نے سنا دیا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ اگر کوئی اس کو ٹھیک کرنے شروع ہو جائے تو سمجھ نہیں آتی کہ شروع کہاں سے کریں. بالکل ایسے ہی ہے. کون سی چیز ہے جو صحیح ہے جس کو ہم شروع کریں. بالکل. پیغمبر کی یہ ذمہ داری ہے ہی نہیں کہ کسی کو مسلمان کرو یا نہ. رسول اکرم فرمایا لست علیہم بمسیطر, تمہیں ہم دروغہ نہیں بنا کے بھیجا, تم بات پہنچاؤ, وما علینا الا البلاغ, پیچھے ہٹ جاؤ. اچھا, آپ کو یہ لگتا ہے کہ علماء حق جو ہیں وہ اس وقت مکمل طور پہ خاموش کیوں نظر آتے ہیں ہر جگہ؟ پہلی بات ہے کہ آپ علماء حق کی ڈیفینیشن مجھے بتا دیں اور ساتھ سے یہ بتا دیں, لسٹ بتا دیں, پھر میں بات کر لوں گا. جو ہمارے ہیں بیسیکلی, نام تو نہیں ہم لے سکتے اس میں, لیکن جتنے بھی میں تب سب کرواتے. چلیں ہم اس کوشچن کو پھر اسکپ کر دیں. نہیں, کوشچن میں جواب دے رہا ہوں آپ کو. اچھا, پہلی بات یہ کہ علماء حق ہیں, علماء حق ہیں, علماء سو ہے. میں کسی کو ڈیفینیشن میں نہیں کرتا ہوں. جی جی. وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے قرآن میں ایک آیت ہے, فاتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے. بالکل. مجھے پتہ ہے میری کیا استطاعت ہے. مثلا اگر میں اپنے بھائی کے قتل کے لیے اٹھ کے کیس لڑ سکتا ہوں, بدلہ لے سکتا ہوں, تو میں اللہ کے لیے بھی تو اٹھنا چاہیے نا مجھے. ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. اس طرح میری زمین پہ قبضہ ہوتا ہے تو میں اس پہ بھی مجھے اٹھنا چاہیے. اس لیے میرے پاس اگر قلم ہے تو مجھے قلم کے بارے میں پوچھا جائے گا. بالکل. زبان ہے زبان کے بارے میں. جس کے پاس ایٹم بم ہے اس کے پاس ایٹم بم کا پوچھا جائے گا. ایسے ہی ہے. جس کے پاس حکومت ہے وزارت عظمیٰ, اس کو وزارت عظمیٰ کا پوچھا جائے گا. ایسے ہی ہے. نبی کے وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جبریل کو ایک دفعہ کہا کہ آپ جا کے فلاں فلاں بستی پہ عذاب ڈالیں کرو. جی جی. جبریل واپس چلے گئے. اچھا. کہا میں نے ایک بندہ دیکھا ہے کہ لم یاسک طرفۃ عین, جس نے کبھی آنکھ چپکنے جتنا گناہ نہیں کیا. اچھا. اب اس سے بڑی کوئی عبادت ہو سکتی ہے, اس سے بڑی کوئی نیکی ہو سکتی ہے, اس سے بڑی پاک بازی ہو سکتی ہے. اللہ کا نام فکرہ سنیں. اللہ نے فرمایا یہ وہ بدبخت ہے کہ عابد و زاہد تھا لیکن میرے نام کی غیرت پر اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا تھا. اس کو نیچے پٹکو اور پوری بستی اس کے پٹک دو. تو جو اللہ کے نام کی غیرت پہ کھڑا ہوتا ہے وہ علماء حق میں ہے. بالکل. اور جس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا اس کے بارے میں وہ حدیث ہے جو میں نے سنا دیا. اچھا سر, اگر آپ کو جو ہے وہ حکومت دے دی جائے تو آپ سب سے پہلا جو قانون ہے وہ کون اللہ سا نہ نافذ کریں؟ میں نے پہلے اتنا بڑا کہا کہ حکومت اس کو دی نہیں جائے گی اسلام میں جو اس کی خواہش کرتا ہے, زبردستی کو پکڑ کے نشہ میں ڈال کے. اگر آپ کو عطا کی جائے تو آپ اس میں سب سے پہلا جو قانون ہے وہ کون سا نافذ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے پہلا کوئی قانون بھی کسی جگہ, پاکستان جو ہے اس کے بارے میں رابرٹ فسک کا فکرہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ اگر کوئی اس کو ٹھیک کرنے شروع ہو جائے تو سمجھ نہیں آتی کہ شروع کہاں سے کریں. بالکل ایسے ہی ہے. کون سی چیز ہے جو صحیح ہے جس کو ہم شروع کریں. لیکن دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں. دیکھیں ایک بات سب سے اہم ہے, وہ دنیا میں کسی بھی ملک میں ٹھیک ہو جائے نا تو ملک ٹھیک ہو جاتا ہے. اور اس کے بارے میں قرآن بڑا بات, وہ ہے نظام عدل. ٹھیک ہے. اللہ نے کہا کہ ہم نے سارے پیغمبر بھیجے, ارسلنا رسلنا بالبینات, ہم نے تمام پیغمبر بھیجے, ایک سارے رسول بھیجے نشانیاں دے کے. ومعہم الکتاب والمیزان, اور ان کو ساتھ ایک کتاب بھی بھیجی, تورات بھیجی, زبور بھیجی, انجیل بھیجی, قرآن پاک بھیجا. ٹھیک ہے. اور ساتھ کیا, معہم الکتاب والمیزان, ساتھ میں نے ایک ترازو بھی. ترازو یہ نہیں جس میں آپ اپنا کیا مطلب ہے آئس کریم تولتے ہیں, دالیں تولتے نا, ترازو مطلب عدل کا ترازو. بالکل ایسے ہی ہے. کیوں بھیجا؟ لیقوم الناس بالقسط, تاکہ انسانوں کے درمیان عدل قائم کریں. ایک ہی ذمہ داری, کوئی ذمہ داری نہیں ہے. پیغمبر کی یہ ذمہ داری ہے ہی نہیں کہ کسی کو مسلمان کرو یا نہ کرو. رسول اکرم فرمایا لست علیہم بمسیطر, تمہیں ہم دروغہ نہیں بنا کے بھیجا ہو, تم بات پہنچاؤ, وما علینا الا البلاغ, پیچھے ہٹ جاؤ, ہدایت ہم دیں گے. یہ ذمہ داری ایسی ہے کہ یقوم الناس بالقسط. 3 پیغمبر ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقتدار دیا ہے زندگی کے اندر, 1,24,000 میں سے.
حضرت داؤد، حضرت سلمان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سب نے ایک ہی کام کیا ہے، لیقوم الناس بالقسط، تو پہلا ایک صرف عدل کا نظام ٹھیک ہو جائے، پاکستان اگلے دن ٹھیک ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے.